الرحمن علم القرآن. الحمد لله وكفى وهدى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق اللہ العظیم۔ پیغام رحمان کے سیشن 22 میں خوش آمدید۔ اس سیشن میں ہم 7 صورتوں سے مستفید ہوں گے، جن میں سورہ قمر، الرحمن، الواقعہ، الحدید، المجادلہ، الحشر اور الممتحنہ شامل ہیں۔ سورہ القمر نزول کے اعتبار سے 37 نمبر پہ ہے اور یہ مکی صورت ہے۔ اس کی کل آیات 55 ہیں اور پہلی آیت اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اسی سے اس کا ٹائٹل لیا گیا ہے۔ قمر کہتے ہیں چاند کو۔ آیات 1 سے 22 میں فرمایا جا رہا ہے کہ قیامت قریب آ چکی اور چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ یہ کافر لوگ تو واضح نشانیاں دیکھ کر بھی حق سے اعراض کرتے ہیں اور خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ اے نبی، آپ ان سے منہ پھیریے۔ جب وہ قبروں سے ٹڈیوں کی طرح نکلیں گے تو ان کی آنکھیں شرم سے جھکی ہوں گی۔ ان سے پہلے قوم نوح اور قوم عاد نے بھی ہمارے نبیوں کو جھٹلایا۔ قوم نوح کو اللہ نے طوفان سے غرق کیا اور قوم عاد کو تیز آندھی سے ہلاک کر دیا تو وہ کٹے ہوئے کھجور کے درختوں کی طرح گرے ہوئے تھے۔ اس صورت کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں 4 مرتبہ اللہ نے فرمایا ہے ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے۔ یہ قرآن ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، اور دوسری جگہ اللہ فرما رہا ہے کہ ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن کا اسلوب سادہ اور عام فہم ہے تاکہ ہر بندہ اس سے مستفید ہو سکے۔ البتہ اس کی تفسیر یا اس سے احکامات اخذ کرنے کے لیے بنیادی علوم کا ہونا ضروری ہے، جو علماء کا کام ہے۔ آیات 23 سے 40 میں قوم سمود اور قوم لوط پر عذاب کا ذکر ہے۔ قوم سمود نے نبی کو جھٹلایا کہ یہ تو ہم میں سے ہی ہے، اس کو نبی کیسے بنا دیا گیا؟ پھر اس کے بعد ان کے پاس جب اونٹنی کو امتحان کے لیے بھیجا گیا تو انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا، تو اللہ نے ان پر ایک چیخ کا عذاب مسلط کیا اور وہ سوکھی باڑ کی طرح ہو گئے۔ قوم لوط پر اللہ نے 3 طرح کا عذاب بھیجا، ان کو اندھا کیا، ان کی بستیوں کو الٹا دیا، پھر ان پر تیز ہواؤں کے ذریعے کنکریوں کی بارش برسائی۔ آیات 41 سے 55 میں آل فرعون پر عذاب کا ذکر ہے۔ پھر فرمایا جو قوم اللہ کی نافرمانی کرے گی اپنے کیے کا وبال پائے گی۔ مشرکین مکہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا، عنقریب وہ شکست سے دوچار ہوں گے اور روز قیامت ان کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم کی طرف لایا جائے گا۔ پھر فرمایا انسان کا ہر عمل چاہے چھوٹا ہو یا بڑا وہ لکھا جا رہا ہے اور اسے اسی کے مطابق بدلہ ملے گا۔ متقیوں کو اللہ اپنی قربت کا مقام عطا کریں گے اور وہ جنت میں اور اس کی نہروں میں انجوائے کریں گے۔ اس سیشن کی دوسری صورت ہے سورہ الرحمن۔ اس کے نزول کا نمبر 97 ہے اور یہ مدنی صورت ہے۔ اس میں کل 78 آیات ہیں اور پہلی آیت کے پہلے لفظ الرحمن علم القرآن سے اس کا ٹائٹل نکلا ہے۔ الرحمن یعنی بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ اس صورت کی خاص بات یہ ہے کہ اللہ ہر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد یہ پوچھتا ہے کہ اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، اور 78 آیات میں سے 31 آیات ایسی ہیں جس میں اللہ یہی بار رپیٹ کر رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ آیات 1 سے 25 میں قرآن حکیم کو سیکھنے اور سکھانے کی فضیلت 4 چیزوں سے بتائی جا رہی ہے: رحمان، قرآن، انسان اور قوت بیان۔ پھر فرمایا آسمان کی بلندی، ترازو کا بیلنس، زمین کا بچھنا، پھل خوشے اور دانے، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ جن اور انسان کی پیدائش میں بھی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ مشرق و مغرب، سمندر، موتی اور مونگے، کشتیاں، یہ بھی اللہ کی نعمت ہیں۔
آیات 26 سے 45 میں فرمایا جا رہا ہے، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اللہ سے مانگو، تمہارے اندر اتنی سکت نہیں کہ زمین اور آسمان کے کناروں سے باہر نکل جاؤ۔ پھر فرمایا جب آسمان پھٹے گا اس دن پوچھ گچھ کی ضرورت نہیں پڑے گی، مجرم اپنی پیشانی اور قدموں سے ہی پہچان لیے جائیں گے۔ پھر مجرمین جہنم اور اس کے گرم پانی کے بیچ چکر لگائیں گے تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ آیات 46 سے 78 میں فرمایا جا رہا ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے 2 باغ ہوں گے جس میں پھل بھی ہوں گے اور وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، حوریں بھی ہوں گی۔ یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں جو اہل جنت کو ان کی نیکیوں کے بدلے ملیں گی۔ پھر فرمایا اس کے علاوہ مقربین کے لیے بھی جنت کے باغات ہوں گے جو انتہائی گہرے سبز رنگ کے ہوں گے، اس میں سے چشمے پھوٹ رہے ہوں گے، میوے کھجوریں اور انار کثرت سے ہوں گے، ان کی بیویاں نیک سیرت حوریں ہوں گی جو خیموں میں مکین ہوں گی تاکہ پردے اور شرم و حیا کی اقدار ملحوظ رہیں۔ وہ نفیس بچھونوں پر ٹیک لگائے تشریف فرما ہوں گے، بلا شبہ بہت ہی بابرکت ہے اس رب کا نام جو بڑی عظمت والا اور کرم والا ہے۔ آج کے سیشن کی تیسری صورت ہے الواقعہ۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 46 ہے اور یہ مکی صورت ہے۔ اس کی کل آیات 96 ہیں اور پہلی آیت اذا وقعت الواقعہ سے اس کا ٹائٹل لیا گیا ہے، جب واقعہ ہونے والی واقع ہوگی یعنی قیامت۔ آیات 1 سے 38 میں فرمایا جا رہا ہے، قیامت واقع ہو کر رہے گی، اس روز کئی بلند لوگ پست ہو جائیں گے اور کئی پست لوگ بلند مقامات پر فائز ہوں گے، اور تمام انسان 3 گروہوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ ایک مقربین جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے، یہ لوگ پہلوں میں سے بہت زیادہ ہوں گے اور بعد میں آنے والوں میں سے کم ہوں گے۔ دوسرے اصحاب الیمین ہوں گے جنہیں ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور آسان حساب کے بعد وہ بھی جنت میں چلے جائیں گے، یہ پہلوں میں سے بھی اور بعد میں آنے والوں میں سے بھی زیادہ ہوں گے۔ تیسرے اصحاب الشمال ہیں جنہیں نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا، وہ جہنم میں جائیں گے۔ اس کے بعد مقربین اور اصحاب الیمین کو ملنے والی نعمتوں کا تفصیل سے ذکر ہے۔ آیات 39 سے 74 میں اصحاب الشمال کے جہنم میں جا کر ان کے عذاب کی نوعیت بتائی جا رہی ہے۔ یہ لوگ دنیا میں آسودہ حال تھے اور بڑے بڑے گناہ کرتے تھے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے سے انکار کرتے تھے۔ پھر اللہ نے اپنی 4 قدرتوں کو سوالیہ انداز میں ان آیات میں پوچھا ہے۔ اللہ پوچھتے ہیں، رحم مادر میں انسان کی تخلیق کون کرتا ہے؟ بیج کو پھاڑ کر کھیتی کون اگاتا ہے؟ بادلوں سے بارش کون برساتا ہے؟ انسانوں کے فائدے کے لیے آگ کس نے پیدا کی؟ فرمایا بے شک یہ تمام قدرتیں اللہ ہی کی طرف سے ہیں، آپ تسبیح بیان کرتے رہیں۔ آیات 75 سے 96 میں فرمایا جا رہا ہے، ستاروں کے گرنے کی قسم، اور یہ بہت بڑی قسم ہے کہ قرآن عظیم لوح محفوظ میں بڑے پاکیزہ فرشتوں کی تحویل میں ہے، اور افسوس کہ انسان اس کے حقوق کی ادائیگی میں سستی کرتے ہیں۔ ان آیات میں اس کے بعد انسان کی موت کا نقشہ کھینچا گیا۔ موت کے وقت اس کی جان حلق کے قریب آ کر جب پھنس جاتی ہے، مرنے والا تڑپ رہا ہوتا ہے اور عزیز و اقارب کھڑے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر وہ بڑے با اختیار ہیں تو مرنے والے کی جان کو اس میں دوبارہ لوٹا دیں، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ پھر فرمایا مرنے والا اگر مقربین میں سے ہوا تو جنت کی ہواؤں اور خوشبو سے اس کا استقبال کیا جائے گا، اور اگر وہ اصحاب الیمین میں سے ہوا تو فرشتے سلامتی کی بشارت دیں گے، اور اگر مرنے والا گمراہ اور حق کا باغی ہوا تو اسے کھولتے پانی اور دہکتی ہوئی آگ میں جانے کی خوشخبری دی جائے گی۔ آخر میں فرمایا یہ خبریں بالکل پکی ٹھکی ہیں، تو آپ اپنے عظیم رب کی تسبیح بیان کریں۔ آج کے سیشن کی چوتھی صورت ہے الحدید۔ حدید لوہے کو کہتے ہیں۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 94 ہے اور اس میں ٹوٹل 29 آیات ہیں۔ آیت 25 میں اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اور ہم نے لوہے کو اتارا جس میں شدید جنگ ہے، اسی سے اس کا ٹائٹل لیا گیا ہے۔ یہ مدنی صورت ہے۔
آیات 1 سے 10 میں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ زمین اور آسمان کا مالک ہے، ساری مخلوقات اس کی تعریف کرتی ہیں، وہ موت و حیات دیتا ہے، اول اور آخر، ظاہر و باطن ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے، آسمان و زمین کا 6 دنوں میں بنانے والا ہے، دن رات کو بدل کر لانے کا انتظام کرتا ہے اور سینوں کے رازوں کو جانتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی راہ میں خرچ کرو۔ وہ اپنے بندے پر واضح نشانیاں اتارتا ہے تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے، اور خرچ اس لیے کرو کہ تم زمین کی چیزوں کے مالک نہیں، وہ زمین و آسمان کی ہر چیز کا وارث ہے۔ پھر فرمایا کہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے اور فتح مکہ کے بعد میں ایمان لانے والے اور خرچ کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے، لیکن ان دونوں کے ساتھ اللہ نے بھلائی اور نیکی کا وعدہ کر رکھا ہے۔ آیات 11 سے 19 میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اللہ کو قرض دینا ہے جسے وہ بڑھا چڑھا کر لوٹائے گا۔ پھر فرمایا کہ قیامت کے دن مومن مرد اور عورتیں اپنے سامنے اور دائیں طرف چلتا ہوا نور پائیں گے اور اس کی روشنی میں پلسرات کا تاریک مرحلہ عبور کر کے جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور اس کے مقابل منافقین نور سے محروم ہوں گے۔ وہ مومنوں سے نور مانگیں گے تو بیچ میں دیوار کھڑی کر دی جائے گی۔ منافق کہیں گے کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ مومن کہیں گے ہاں، لیکن تم فتنے کا شکار ہوئے اور انتظار کرتے رہے اور پھر شک میں پڑ گئے، شیطان نے تمہیں امیدیں دلا کر دھوکہ دیا، اب تمہارا حشر جہنم میں کافروں کے ساتھ ہوگا۔ آج تم سے کوئی فدیہ قبول نہ کیا جائے گا کہ اس عذاب سے نجات پا سکو۔ پھر فرمایا کہ ابھی بھی مومنوں پر وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دلوں پر رقت طاری ہو جائے اور وہ اہل کتاب کی طرح سخت دل نہ ہو جائیں۔ پھر فرمایا اللہ کی راہ میں خرچ کرو، وہ بڑھا کر دے گا اور تم اللہ کے ہاں صدیق اور شہید کے درجے پر فائز ہو جاؤ گے، اجر ملے گا اور نور ملے گا اور کافروں کو دوزخ ملے گی۔ آیات 20 سے 25 میں فرمایا جا رہا ہے کہ دنیا کی زندگی کا خلاصہ ان 5 لفظوں میں ہے: بچپن میں کھیل، لڑکپن میں لہو و لعب اور تفریحات، جوانی میں زینت کا اختیار کرنا، ادھیڑ عمر میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ، اور بڑھاپے میں مال اور اولاد کی کثرت کی ہوس۔ پھر فرمایا دنیا کی زندگی کھیتی کی طرح ہے جو بڑھتی ہے، عروج کو پہنچتی ہے، پھر زرد ہو کر خشک ہو جاتی ہے اور پھر سوکھ کر مٹی ہو جاتی ہے۔ انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا اور اپنے اعمال کا صلہ پائے گا۔ پھر فرمایا اس جنت کی طرف دوڑ لگاؤ جس کا سائز زمین اور آسمان جتنا ہے۔ پھر فرمایا دنیا کی ہر مصیبت اس کے آنے سے بہت پہلے اللہ نے کتاب میں لکھ رکھی ہے تاکہ کسی چیز کے ضائع ہونے پر نہ تو افسوس کرو اور نہ ہی کسی چیز کے ملنے پر فخر کرو۔ پھر فرمایا رسول دنیا میں کتاب اور میزان لے کر اس لیے آئے تاکہ معاشرہ میں عدل قائم ہو۔ پھر فرمایا اللہ نے لوہے کو اتارا جس میں جنگی ساز و سامان بھی ہے اور دوسرے منافع بھی ہیں۔ آیات 26 سے 29 میں فرمایا اللہ نے نوح اور ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد میں نبوت کو جاری کر دیا، پھر انہی کے نقش قدم پر عیسیٰ علیہ السلام آئے، انہیں انجیل عطا ہوئی۔ ان کے ماننے والے نرم دل اور شفیق تھے لیکن رہبانیت اختیار کر گئے جو کہ دین سے فرار اور قابل مذمت چیز ہے۔ عیسائیوں کو ترغیب دی گئی ہے کہ وہ رہبانیت کا رستہ اختیار کرنے کے بجائے اللہ کے آخری نبی پر ایمان لے آئیں اور ان کی پیروی کریں۔ اللہ ان کے گناہوں کو بخش دے گا اور اپنے عظیم فضل سے دوہرا اجر عطا فرمائے گا۔ پھر فرمایا اے مومنو تقوی اختیار کرو اور رسول کی بات مانو تو اللہ تمہیں 2 رحمتیں دے گا اور تمہارے لیے نور پیدا کر دے گا، اور فضل تو اللہ ہی دیتا ہے۔ آج کے سیشن کی 5ویں صورت ہے المجادلہ۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 105 ہے اور اس کی ٹوٹل آیات 22 ہیں، اور سورہ المجادلہ کا نام پہلی آیت میں موجود لفظ تجادلک سے نکلا ہے، یعنی وہ عورت جو آپ سے اپنے معاملے میں جھگڑا کر رہی تھی۔ یہ سورت حضرت خولہ بنت ثعلبہ کے متعلق نازل ہوئی۔
جو اپنے شوہر کی طرف سے زہار ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھیں اور اس مسئلے کا حل پوچھ رہی تھیں۔ سورہ المجادلہ سے 28ویں پارے کی ابتدا ہو رہی ہے۔ آیات 1 سے 6 میں فرمایا جا رہا ہے کہ تحقیق اللہ نے سن لی ہے بات اس عورت کی جو آپ کے ساتھ جھگڑا کر رہی تھی اور پھر آپ سے مکالمہ کر رہی تھی۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں یعنی انہیں اپنی ماؤں جیسا کہتے ہیں، وہ جھوٹ بول رہے ہیں اور بری بات کرتے ہیں۔ اس سے ان کی بیویاں ان کی ماں نہیں بن جاتی۔ اس غلط بات کا کفارہ یہ ہے کہ مرد ایک غلام آزاد کرے یا 2 مہینے کے روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ پھر فرمایا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل ہوں گے اور کافروں کو قیامت میں شدید عذاب ہوگا۔ آیات 7 سے 13 میں فرمایا جا رہا ہے اللہ سب جانتا ہے، کوئی بھی میٹنگ 3 کی ہو یا 5 افراد کی ہو تو اللہ اس میں چوتھا اور چھٹا ہوتا ہے۔ پھر منافقین کے بارے میں فرمایا کہ یہ نجوہ یعنی خفیہ سرگوشیوں کے ذریعے جماعت میں بے چینی اور انتشار پیدا کرتے ہیں اور دوسروں کو گناہ اور زیادتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی خلاف ورزی کا مشورہ دیتے ہیں۔ میٹنگ کے دوران ایک ساتھ بیٹھتے ہیں اور دبے الفاظ میں نازیبا کلمات ادا کر کے کارروائی کے اثرات کو زائل کرتے ہیں۔ میٹنگ ختم ہونے کے بعد بیٹھے رہتے ہیں تاکہ اگر کسی ساتھی پر میٹنگ کی کارروائی کا اثر ہو تو اسے زائل کر لیں۔ ایسے بدبختوں کے لیے بدترین عذاب ہے۔ اے مومنو، آپ میٹنگ میں منافقین والا طرز عمل نہ اپنانا، اور جب حکم دیا جائے کہ مجلس میں ذرا کھل کے بیٹھو تو ایسا کر لیا کرو، اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا کرے گا۔ جب مجلس برخاست ہو تو فوراً اٹھ جایا کرو، اللہ تمہارے درجات بلند فرمائے گا۔ پھر فرمایا جب میٹنگ کے لیے آؤ تو اس سے پہلے صدقہ کر لیا کرو، اور اگر نہ کر سکو تو اللہ سے معافی مانگ لو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو، اللہ تمہارے دلوں سے واقف ہے۔ آیات 14 سے 22 میں فرمایا جا رہا ہے کہ یہ منافقین کفار سے دوستی رکھتے ہیں تاکہ اگر مسلمانوں پر کوئی آزمائش آئے تو یہ ان کفار سے کوئی رعایت حاصل کر سکیں، لیکن یہ منافقین نہ مسلمانوں سے مخلص ہیں نہ ہی کافروں سے۔ قیامت کے دن ان کا مال اور اولاد انہیں عذاب سے نہیں بچا سکے گا۔ یہ اپنے بچاؤ کے لیے جھوٹی قسم کھا کر عذر پیش کرتے ہیں۔ شیطان نے انہیں پوری طرح سے گھیر لیا ہے اور وہ اللہ کی یاد سے غافل ہیں۔ شیطان کی یہ جماعت ذلیل ہو کر رہے گی کیونکہ اللہ نے طے فرما دیا ہے کہ آخر کار غلبہ اللہ کا ہے اور اس کے رسولوں کا ہے۔ سچے مومن ایسے لوگوں کے بارے میں کوئی نرم گوشہ نہیں رکھتے، خواہ وہ ان کے باپ، بیٹے، بھائی یا کوئی اور رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ اللہ نے ایمان کی حقانیت کو ان کے دل میں پختہ کر دیا ہے اور قرآن کے فیض سے اس ایمان کو اور تقویت ملی ہے۔ ان کے لیے سدا قائم رہنے والے جنت کے باغات ہیں، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور بلا شبہ اصل کامیابی اسی اللہ کے گروہ کی ہے۔ آج کے سیشن کی چھٹی صورت ہے الحشر۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 101 اور ٹوٹل آیات ہیں 24۔ آیت 2 میں فرمایا من دیارہم لأول الحشر، اسی وجہ سے اس کا نام حشر رکھا گیا، اور حشر کا معنی ہوتا ہے اکٹھا کرنا۔ آیات 1 سے 10 میں اللہ فرماتے ہیں آسمان اور زمین کی ساری چیزیں اس کی تسبیح کرتی ہیں۔ ان آیات کا پس منظر یہ ہے قبیلہ بنو نذیر نے غزوہ احد کے موقع پر میثاق مدینہ کی خلاف ورزی کی اور بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی بھی سازش کی۔ جب مسلمانوں نے ان کے قلعوں کا گھیراؤ کیا تو انہوں نے بغیر جنگ کے ہتھیار ڈال دیے۔ ان آیات میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بغیر جنگ کے دشمن سے حاصل ہونے والے مال پر غنیمت کا حکم نہیں لگے گا، بلکہ اس پر مال فے کا اطلاق ہوگا۔ مال فے مجاہدین میں تقسیم نہیں ہوتا بلکہ سارے کا سارا مستحقین پر خرچ ہوتا ہے، تاکہ دولت کی گردش صرف امراء کے درمیان نہ ہو بلکہ اسے محرومین تک بھی پہنچایا جا سکے۔ پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی اسی طرح حجت ہے جس طرح کے قرآن کے احکامات۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال فے ان مہاجرین کو دیں جنہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر اپنے مال اور گھر چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ پھر انصار مدینہ کے لیے جنہوں نے تنگ دست ہونے کے باوجود مہاجرین کی بھرپور نصرت کی۔ بے شک اللہ کی رضا کی پیروی کرنے والے ہی کامیاب ہیں، اور وہ مسلمان بھی لائق تحسین ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، زندہ اور وفات شدہ تمام مومنوں کی بخشش فرما اور ہمارے دلوں کو مومنوں کے خلاف ہر کدورت سے پاک کر دے، تو بڑا غفور الرحیم ہے۔ آیات 11 سے 17 میں فرمایا جا رہا ہے کہ غزوہ بنو نذیر سے قبل منافقین نے انہیں پیغام دیا تھا کہ جنگ ہو یا جلا وطنی، ہم ہر صورت میں تمہارا ساتھ دیں گے۔ ان آیات میں مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ جھوٹے اور بزدل منافقین کسی بھی صورت میں یہود کا ساتھ نہ دے سکیں گے۔ ان پر آپ کا رعب ہے، یہ آپ سے قلعہ بند شہروں یا دیواروں کے پیچھے سے تو لڑ سکتے ہیں لیکن سامنے آ کے نہیں لڑیں گے۔ ان کے آپس میں بھی اختلافات ہیں، اندر سے یہ ایک نہیں ہیں۔ ان کا حال ان مشرکین مکہ جیسا ہے جنہیں کچھ عرصہ قبل بدر کے میدان میں شکست ہوئی تھی۔ یہ منافقین یہودیوں کے ساتھ شیطان والا کام کر رہے ہیں۔ شیطان نے یہ کیا کہ انسان کو اللہ کی نافرمانی پر اکسایا، اور جب انسان یہ جرم کر بیٹھا تو اس کے جرم سے برات کا اعلان کرنے لگا۔ قیامت کے دن جرم کرنے والے اور جرم پر اکسانے والے دونوں کا بدترین انجام ہوگا۔ آیات 18 سے 24 میں فرمایا جا رہا ہے، اے مومنو، اللہ سے ڈرو اور ہر شخص اپنا جائزہ لے کہ کل قیامت کے دن کے لیے اس نے کیا تیاری کر رکھی ہے، اور اللہ کو بھلا نہ دینا۔ پھر فرمایا دوزخ والے اور جنت والے برابر نہیں ہیں۔ پھر فرمایا اگر قرآن مجید کو کسی پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو وہ اللہ کے رعب سے پھٹ کر ذرات کی صورت میں بکھر جاتا۔ اللہ یہ مثالیں غور کرنے کے لیے بیان کرتا ہے۔ پھر فرمایا اللہ غیب اور حاضر کو جاننے والا ہے، وہ ملک ہے، قدوس السلام ہے، مومن ہے، مہیمن ہے، عزیز ہے، جبار اور متکبر ہے، وہی خالق، باری اور مصور ہے۔ اس کے بہت پیارے پیارے نام ہیں، آسمان اور زمین کی ہر چیز اس کی تسبیح کر رہی ہے۔ آج کے سیشن کی 7ویں صورت ہے الممتحنہ۔ نزول کے اعتبار سے اس کا 91 نمبر ہے اور اس میں کل 13 آیات ہیں۔ آیت 10 میں اذا جاءک المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن آیا ہے، یعنی جب آپ کے پاس مہاجر خواتین آئیں تو ان کا امتحان لے لیا کرو، یعنی ان کو چیک کر لیا کرو کہ ان کا ایمان مکمل ہے کہ نہیں۔ اسی مناسبت سے سورت کا نام الممتحنہ رکھا گیا۔ اس سورت کا ایک خاص پس منظر ہے۔ 8 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی طرف پیش قدمی کا منصوبہ بنایا جو کہ خفیہ تھا۔ ایک بدری صحابی حضرت حاتب بن ابی بلتع کے اہل خانہ مکہ میں تھے۔ انہوں نے چاہا کہ اہل مکہ پر احسان کر دیں تاکہ وہ ان کے اہل خانہ کو نقصان نہ پہنچائیں۔ انہوں نے سرداران قریش کو مسلمانوں کے لشکر کی آمد کی اطلاع دینے کی کوشش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے پتہ چل گیا۔ اس پر یہ آیات اتری۔ آیات 1 سے 6 میں فرمایا جا رہا ہے، اے مومنو، دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ کہ ان کے ساتھ ہمدردیاں جتانے لگو، یہ تو آپ کے دشمن ہیں اور آپ کو کافر بنانے کے چکر میں ہیں۔ آپ کے رشتے اور اولاد قیامت کے دن کام نہ آئیں گے، اور آپ کے سامنے حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کا طرز عمل بطور نمونہ موجود ہے۔ انہوں نے اپنی قوم سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ ہم تم سے اس وقت تک اعلان بیزاری کرتے ہیں جب تک تم اللہ پر خالص توحید کے ساتھ ایمان نہیں لے آتے۔ آیات 7 سے 13 میں فرمایا، ہو سکتا ہے تمہاری ان مشرکین کے ساتھ بعد میں دوستی ہو جائے۔ پھر فرمایا ایسے کافر جو اسلام یا مسلمانوں کے خلاف کسی سازش یا مہم میں شریک نہ ہوں، ان سے حسن سلوک اور برابری کی بنیاد پر اچھے تعلقات قائم رکھے جا سکتے ہیں۔ البتہ ایسے لوگوں سے دوستی ہرگز نہ کی جائے جو اسلام یا مسلمانوں کے خلاف سازشوں اور مہم جوئی میں شریک رہے ہوں۔ مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان نکاح کا معاملہ بھی جائز نہیں ہے،
مسلمان عورت کا مشرک شوہر سے نکاح ٹوٹ چکا، اسی طرح مسلمان مرد کو چاہیے کہ وہ مشرک بیوی کو آزاد کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ وہ مومن خواتین سے اس عہد پر بیعت لیں کہ وہ شرک، چوری، زنا، اپنی اولادوں کو قتل اور بدکاری کی تہمت نہیں لگائیں گی، اور معروف معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کریں گی۔ پھر فرمایا، اے مومنو، ان سے دوستی نہ کرو جن پر اللہ کا غضب ہوا، یہ لوگ آخرت سے ایسے مایوس ہیں جیسے مشرکین قبر والوں سے مایوس ہوں گے۔ اے اللہ، قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار، سینوں کا نور، دکھوں کا مداوا اور غم و تفکرات دور ہونے کا ذریعہ بنا دے، آمین۔